ماں باپ جو بچے اور بچیوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں، چائے خانے میں تو ہوٹلوں میں اور مزدوروں میں شامل کر رہے ہیں، یہ بچوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں علماء بھی لکھتے ہیں کہ ایسے بچوں سے مال کموانا جائز نہیں۔ جی، جب ان کے عمر بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، ان بچوں سے اگر کوئی پیسہ کمواتے ہیں ماں باپ تو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور شریعت کی روشنی میں یہ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی آمدنی حلال نہیں، وہ خود کما کر کے کھلاویں، ابھی تو ان کا کھانا کپڑا سب کچھ ماں باپ کے ذمے۔ ہاں، جو سرکاری ملازم ہیں دفتروں میں حاضری بنا کر اپنا کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ کیا کس طریقے سے؟ ملازم جو ہوتے ہیں گویا ایک طرح سے معاہدہ کر کے رہتے ہیں، اتنے گھنٹے ہم ڈیوٹی کریں گے، اتنی تنخواہ پائیں گے۔ اگر اس معاہدہ کے خلاف کرتے ہیں، وہ کان عہد اللہ مسئولا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہو یا بندوں سے کیا ہوا عہد ہو تو کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اور آدھی ڈیوٹی کرتے ہیں، آدھی تنخواہ حلال ہوگی، آدھی حرام ہوگی۔ جتنے کٹوتی کریں گے اتنی ہی تنخواہ کا حصہ وہ ناجائز ہوتا چلا جائے گا، چاہے مسجد کی ملازمت ہو، چاہے مدرسے کی ہو، چاہے اسکول کی ہو، چاہے کالج کی ہو، کسی کی بھی ہو، کوئی فیکٹری کارخانے کی ہو۔ جی ماشاءاللہ، بخاری شریف اور حدیث پاک کی جو تعلیم ہے یہ تو ہم لوگوں کا انتہائی مقصود ہے۔ ماشاءاللہ اس دارالعلوم کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس کے جو ناظم و بانی ہیں ان کے لیے، ادارے کے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ یہاں حدیث پاک کی تعلیم شروع کی گئی ہے۔ بخاری شریف جو صحیح ستہ میں سب سے صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ صحیح البخاری، جی اس کی ابتدا ہوئی ہے، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جی ابھی جس طریقے کا دور ہے، حالات حاضرہ میں بچوں کے ادارے کی کتنی سخت ضرورت ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں ان سے نسل اور خاندان جو ہے ان کے ذریعے سے جو ہے سنورنے والا بننے والا ہے۔ اگر یہ بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو جاتی ہیں تو گویا کہ ایک گھرانہ اور ایک خاندان کے لیے ان کے صحیح زندگی گزارنے کے لیے گویا ایک ذریعہ بن جائیں گی یہ بچیاں۔ مرد پڑھتا ہے تو گویا فرد پڑھتا ہے، اور عورت پڑھتی ہے، بچی پڑھتی ہے تو گویا ایک خاندان کو علم آ جاتا ہے۔ جو بچے اور بچیاں آج بھی تعلیم سے دور ہیں، ان لوگوں سے ماں باپ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، جب وہ ماں باپ جو بچے اور بچیوں کو تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں، چائے خانے میں تو ہوٹلوں میں اور مزدوروں میں شامل کر رہے ہیں، یہ بچوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں علماء بھی لکھتے ہیں کہ ایسے بچوں سے مال کموانا جائز نہیں۔ جی، جب ان کے عمر بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے، ان بچوں سے اگر کوئی پیسہ کمواتے ہیں ماں باپ تو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور شریعت کی روشنی میں یہ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی آمدنی حلال نہیں، وہ خود کما کر کے کھلاویں، ابھی تو ان کا کھانا کپڑا سب کچھ ماں باپ کے ذمے۔ ہاں، جو سرکاری ملازم ہیں دفتروں میں حاضری بنا کر اپنا کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ کیا کس طریقے سے کہا جائے؟ جی ملازم جو ہوتے ہیں گویا ایک طرح سے معاہدہ کر کے رہتے ہیں، اتنے گھنٹے ہم ڈیوٹی کریں گے، اتنی تنخواہ پائیں گے۔ اگر اس معاہدہ کے خلاف کرتے ہیں، وہ کان عہد اللہ مسئولا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہو یا بندوں سے کیا ہوا عہد ہو تو کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اور آدھی ڈیوٹی کرتے ہیں، آدھی تنخواہ حلال ہوگی، آدھی حرام ہوگی۔ جتنے کٹوتی کریں گے اتنی ہی تنخواہ کا حصہ وہ ناجائز ہوتا چلا جائے گا، چاہے مسجد کی ملازمت ہو، چاہے مدرسے کی ہو، چاہے اسکول کی ہو، چاہے کالج کی ہو، کسی کی بھی ہو، کوئی فیکٹری کارخانے کی ہو۔ جی